बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर होंगे। दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक के हवाले से आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि पाकिस्तान के एक सपूत ने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, अरशद नदीम साहब ने। और ये 32 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा जी सऊदी अरब की एक अहम शख्सियत पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। ये दौरा किस वजह से है, इसके क्या मुराकात हैं, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। जमात इस्लामी के धरने के बारे में आपको बताएंगे और इसके अलावा जो आइनी पैकेज लाने के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल पेश किया गया था, उसके ऊपर क्या पेश रफ्त है, ये सारी न्यूज़ आपके सामने हम शेयर करेंगे। सबसे पहले जी अरशद नदीम साहब को ढेरों मुबारकबाद हो कि उन्होंने इस घुटन ज़दा माहौल में पाकिस्तानी कौम को एक ताज़ा हवा का झोंका दिया है। पाकिस्तानी कौम के लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि उन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और इनके घर वालों की भी मुबारकबाद हो। और ये 14 अगस्त भी आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 14 अगस्त से पहले पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। और आप देखेंगे जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो तमाम लोग जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, हर आदमी की कोशिश होगी, स्पेशली जो हुकूमती मशीनरी है, कि वो उनके साथ तस्वीरें बनाएं, वायरल करें। हालांकि ये इनफरादी तौर पे शरीक हुए थे और इन्हें किसी किस्म की कोई सपोर्ट उस तरह की नहीं थी। पाकिस्तान में खेलें ही वाहिद चीज़ हैं जो इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकती हैं, चारों सूबों को आपस में जोड़ के रख सकती हैं। पाकिस्तान में जो खेलों के हवाले से आपने देखा कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसका आज क्या हाल हो गया है, क्रिकेट की सूरत हाल आपके सामने है। तो ये जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया था 92 में, वैसे ही अरशद नदीम साहब ने भी गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तानी कौम को एक तोहफ़ा दिया है। बिलाशुबा पाकिस्तान के ये हीरो हैं। ये नेज़ाबाजी की जो थ्रो थी उसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल लिया है। 92 पॉइंट समथिंग मीटर ये लंबी थ्रो इन्होंने फेंकी थी। अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसे सपूत जो है वो और भी पाकिस्तान के अंदर पैदा हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। दूसरी तरफ भी सऊदी अरब की जो अहम शख्सियत हैं, मस्जिद नबवी के इमाम पाकिस्तान के 7 रोज़ा दौरे के ऊपर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें की, स्पेशल वज़ीर-ए-आज़म से, फिर आर्मी चीफ से आज उनकी मुलाकात हुई और फिर वो आज असम्बली में भी गए। उनके साथ सऊदी अरब के सफ़ीर भी थे। लेकिन असम्बली में जब वो गए तो वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस था वो कुछ अच्छा नहीं था। वहाँ कुछ बदमज़गी भी हुई, स्पेशली जो बिलावल साहब की तकरीर थी उसमें उन्होंने बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं किया कि हमारे बैरूनी मेहमान आए हुए हैं और रोज़ा रसूल के ऊपर वो इमाम हैं। वहाँ से वो आए हैं, उनके सामने उन्होंने सियासी बातें की, पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने और पीटीआई के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, ये इधर ही हैं और मेहमान तो रोज़ रोज़ नहीं आते, तो उनके सामने अपना जो पेट है उसको नंगा ना करें, उसके ऊपर से आप पर्दा ना उठाएं। बहरहाल फिर मौलाना साहब ने पूरी असम्बली की तरफ से माजरत भी की उस वक्त से जो असम्बली में आया हुआ था सऊदी अरब की तरफ से। और स्पेशली जो तकरीर थी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो अयूब साहब की, उमर अयूब साहब की, वो सुनने वाली थी, जिसको सऊदी वफ्द ने बड़ा सराहा और उनके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो भी ज़बरदस्त किस्म के थे। और ये जो इमाम मस्जिद नबवी है रोज़ा रसूल के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जो ये दौरा है इसके पीछे मुख्तलिफ़ तरह की बातें हो रही हैं कि शायद सऊदी हुकूमत ख़ुद जो डेडलॉक पैदा हो गया है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, उसको ख़त्म कराने के लिए उन्होंने इमाम मस्जिद नबवी को भेजा है और वो अपने बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को कुछ मुफीद मशवरे भी देंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का क्या मकाम था और अभी किस हाल में है, इस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं। तो इसको लोग इस तनाज़र में भी देख रहे हैं।
اور دوسری طرف جی طلباء تنظیموں نے کا الرٹ بھی نکٹا نے جاری کر دیا ہے اور اس کو بنگلہ دیش سے مواصلت دی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات تو شاید بنگلہ دیش سے بھی ابتر ہیں، اور جو مختلف طلباء تنظیمیں ہیں، آئی ایس ایف ہو گئی یا پھر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوگی، ان تمام کے اوپر نیکٹا نے جو ایک آرڈر جاری کیا ہے، اس میں کہا جی کہ انہیں دہشت گردوں کی مالی تعاون حاصل ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایجنسیوں کی رپورٹیں ہیں، جس سے حکومت کے لیے پریشانی بھی بن رہی ہے کہ اگست میں 27 اگست کو شاید طلباء تنظیمیں جو ہیں وہ لاہور میں کوئی بڑا جلسہ کرنے والی ہیں۔ بیسیکلی یہ جلسہ جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر ہوگا کہ کس طرح یونیورسٹیوں کی فیسیں دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، گیس کے بل دیکھ لیں، تو یہ ساری وجوہات ہیں، پھر نوکریوں کا نہ ہونا، یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے طلباء تنظیمیں جو ہیں وہ ایسا کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بڑا عجیب کام ہوا ہے کہ یہ عجیب و غریب دھرنا ہے۔ جس دن جماعت اسلامی کے ٹیم کے مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے ساتھ، تو بیسیکلی یہ دھرنا تو اس لیے دیا تھا جماعت اسلامی نے کہ بجلی سستی کی جائے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی دن گورنمنٹ نے جماعت اسلامی کے منہ کے اوپر تماچا مارا، 2.5 روپے 2 روپے 53 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی۔ تو جماعت اسلامی کی جو ڈیمانڈس تھی وہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے لیے پورا کرنا ان کے بس کی بات بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آلریڈی ایگریمنٹ کر چکی تھی۔ اب جماعت اسلامی کے لیے اس دھرنے سے نکلنا بڑا مشکل ہے، فیس سیونگ نہیں مل رہی ہے جماعت اسلامی کو، اور جو بھی ان کے مذاکرات ہوئے اس میں حکومت نے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا جی۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ اظہر مشوانی کے جو بھائیوں کا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا، جو تاریخ پہ تاریخ ڈل رہی تھی، آج انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں سے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شفٹ کر دیا ہے، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب یہ کیس سن رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر بڑا سخت آرڈر دیں گے، کیونکہ جتنے بھی لاپتہ افراد کے کیسز ہوتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو وہ بری ہو جاتے ہیں، وہ برآمد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حاجی امتیاز کا کیس آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں تھا، اور وہاں پہ عجیب طرح کی پولیس کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ ملتان سے قطر جا رہے تھے تو ہم نے انہیں گرفتار کر لیا، اینٹی کرپشن نے کیا، حالانکہ ان کے پاسپورٹ اسمبلی میں جمع ہیں، وہ اپنی فیملی کے ویزے انگلینڈ کے لیے لگوا رہے تھے، ان کے پاس تو پاسپورٹ تھا ہی نہیں۔ بہرحال ان کا کیس جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا، تو بلکہ لگنے سے پہلے ہی انہیں رہا کر دیا اور وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو یہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح اپنی سپیس حاصل کر رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کس طرح جو ادارے ہیں جو غیر قانونی کام کرتے ہیں وہ کس طرح تھر تھر کامتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، سخت آرڈرز دینے چاہیے، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ اور یہ حاجی امتیاز صاحب وہی ہیں جنہوں نے 2,18,000 ووٹ حاصل کیے، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے یہ امیدوار ہیں۔ اور ایک اور جی خبر ہے کہ جو آپ کے مصدق ملک صاحب ہیں، وزیر پیٹرولیم ہیں غالباً، ان کا ایک بیان آیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر مگر ختم کرنا چاہیے، سیدھی معافی مانگے اور ہماری جان بھی چھڑوائے اور اپنی بھی چھڑوائے، یعنی کہ ایک قسم کے وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم کب تک آپ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، مذاکرات بھی اگر ہم نے کر رہے ہیں پھر آپ کا کیا فائدہ۔ تو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی، تو انہوں نے ایک قسم کا منت ترلا کیا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر آئے، ہمارے ساتھ بات چیت کرے۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ سیاسی چیزیں ہیں، چلتی رہتی ہیں، اس طرح کا ان کا بھی ایک بیان آ چکا ہے۔ اور پھر دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتی نمائندے جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو انتشار ہے سینا واجد کی، یہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ نہیں آنی چاہیے، اس سے پاکستان میں بھی انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ویئرز پاکستان کے حالات تو بنگلہ دیش سے کئی درجہ ابتر ہے، پاکستانی عوام نے ابھی تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن اگر آپ ایسا ہی کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ پاکستانی عوام سے کے ہاتھ سے جو ہے صبر کا دامن وہ چھوڑ دیں گے، اور پھر حالات جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے بھی ابتر ہو جائیں گے۔ دوسری اہم خبر کی جنرل محمد عامر ریٹائرڈ، جو صدر زرداری کے ملٹری سیکٹری بھی رہ چکے ہیں،
انہیں عرب امارات میں سفیر کے طور پہ تعینات کر دیا گیا ہے، لیکن اس طرح کی تعیناتیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بیسکلی پرپز تو یہ ہے کہ جو دبئی لیگس ہے اس کو دیکھا جائے، جو گلف میں پاکستانی ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے، لیکن یہ ساری چیزیں کام نہیں آنے والی ہیں۔ دوستو آج کی ایک اہم نیوز یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عدالتی آرڈر پر عمل نہ کرنا سنگین توہین ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی بھی حکومت کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے۔ دیکھتے ہیں قاضی صاحب اپنے اس موقف کی پر کب تک قائم رہتے ہیں۔ بہرحال جی یہ تمام نیوز تھی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئیں گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔